الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم على آل أصحاب سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین جل جلالہ جل شان و عمل والوں کے لیے ہر طرح کے درود و سلام نبی دو عالم نور مجسم حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے. بعد حمد و صلات قرآن مجید فرقان حمید کہ چند کلمات تجزیبات کو آج کی گفتگو کے حوالے سے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد اس کے مطابق پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، ماہ ربیع الاوّل شروع ہو چکا ہے. جس کو ماہ ربیع الاخر اور ربیع الثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس ماہ کے اندر امام الاولیاء، قطب الکتاب، غوث الورا، شہباز لامکانی، قندیل نورانی حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں امت مسلمہ ایک معاملے کی وجہ سے افسردہ ہے، شدید غم کے اندر نڈھال ہے کہ جس کتاب کو امت مسلمہ اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سمجھتی ہے، اور جس کتاب پہ ایمان لا کر اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتی ہے، اسی کتاب کو سر بازار گستاخان اسلام نے اس کی توہین کی، نظر آتش کیا گیا. اس معاملے پر امت مسلمہ غم زدہ بھی ہے، اور ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اپنے غصے کا اظہار بھی کرتا ہے.
اسی حوالے سے بات کو کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ جل شانہ عما نوالہ نے بے شمار چیزوں کو بیان کیا۔ وہیں پہ اللہ نے ان حالات اور ان چیزوں کو بھی بیان کیا جس پہ مشرکین کفار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تانا زنی کرتے، حضور کو جادوگر کہتے اور عجیب و غریب باتیں کرتے۔ عرب کا دور سرزمین مکے کی بستی ہے، اور مکے کا یہ طریقہ رہا ہے، مکے کا یہ انداز تھا، ہر سال وہاں پہ شعراء اپنا کلام لکھتے، یعنی عرب کے لوگ شاعر بڑے ہوئے، یعنی اگر اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ شاعر جو ہیں وہ عرب کے ہوئے۔ عرب کے لوگ شعراء بڑے تھے، شاعر بڑے تھے، تو جو شعر لکھتا، اپنی محنت کرتا، شعر بناتا، سال کے بعد ان کا ایک استاد، ان کا جامع بندہ آتا، وہ سب کے کلام کو سنتا، سب کے کلام کو سنتا، سب کے شعروں کو لیتا، اور اگر کسی سے کوئی مصرع رہ گیا ہوتا اس کو پورا بھی کرتا، اور پھر جس کے کلام کو پسند کر لیا جاتا، چن لیا جاتا، اس کو کلام کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا۔ یہ عرب کا طریقہ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ جو وہاں کے مقیم نہ ہوتے ان کو کہتے اجمی۔ بیسیکلی اجمی کس کو کہتے ہیں یہ احباب کو علم نہیں ہے کہ اجمی ہے کیا۔ اجمی کہتے ہیں ان پڑھے کو، جاہل کو، اور دوسرے لفظ میں اجمی کہتے ہیں گنگے کو۔ اصل جو اجمی لفظ کا لغوی معنی بنے گا وہ بنے گا گنگا، یعنی وہ کہتے ہیں ہم بڑے شانے بولنے والے ہیں، بقایا سارے گنگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، یعنی سب کو گنگا کہتے ہیں عرب لوگ، اور اپنے آپ کو بڑا شانہ سمجھتے وہ۔ تو جب یہ کلام کا مقابلہ ہوتا ہے، شعراء کے شعر لکھے جاتے، میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بڑے شاعر تھے، اور دیگر لوگ بھی شاعر تھے، تو یہ معاملہ چلتے رہتے۔ اب جس کا شعر پورا نہ ہوتا ایک شعر اس کو پورا بھی کیا جاتا۔ وقت آیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ خالق کے کائنات نے سورت کوثر کا نزول کیا۔ جب حضور کے قلب اطہر پہ سورت کوثر نازل ہوئی، اب ایام وہ آگئے کہ جب شعروں کا مقابلہ ہونا تھا شعراء کا، ان کا استاد پڑھا لکھا جو بندہ تھا وہ آ گیا۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کلام عطا فرما دیں، میں بھی شعروں کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی لکھو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی یہ 3 مصرے بن گئے، یہ لکھ کے دے دیے۔ استاد صاحب آگے، لوگ جمع ہو گئے، اہل عرب جمع ہو گئے، ہر بندہ اپنا جو کلام لکھا اس نے تیاری کی وہ لے کے چلا گیا، صحیح دیکھو میرا کلام، میرا بھی دیکھو۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جا کے کہتے ہیں کہ جی سارے شعراء اپنا اپنا کلام لکھ کے لائیں گے، ایک میں بھی لکھ کے لایا ہوں، لیکن مجھ سے 3 مصرے لکھے ہیں، 4تھا نہیں لکھا گیا۔ استادی آپ مہربانی کرو 4تھا مصرع لکھ دو، 3 لکھ لیے، 4تھا آپ لکھ دو۔ استاد صاحب نے لی، حضرت علی تھے بڑے شان سمجھدار بھی تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی، اسے یہ 14 مصرع لکھ دو۔ لے لیا اور پڑھا پھر بند کر دیا، پڑھا پھر بند کر۔ کہتے ہیں استاد جی
جلدی نہیں ہے کہ ابھی لکھو، آپ 5-7 دن 10 دن تو رہو گے مکے میں، تو کوئی نہیں آپ کل دے دینا، آپ رات بھر لکھ لینا، سوچ لیں کل دے دینا۔ اور معروف یہ تھا کہ وہ استاد اتنا بڑا شاعر تھا کہ ادھر سے بندہ پڑھتا تھا وہ مصرع بنا لیتا تھا، اتنا شانہ شاعر کہا جاتا تھا۔ اب یہ 3 مصرع جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دے دی۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، دوسرے دن ظہر کے بعد سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گئے، لوگ بیٹھے تھے، استاد وہ مصرع لکھ دیا، پھر اسے وہ پرچی نکالی، لکھ کے پھر پڑھا، انا اعطیناک الکوثر، 3 میں سے پڑھے۔ دیکھا کہ استاد کے چہرے کا رنگ بدل ہے، اتنے شاگرد بیٹھے ہیں، میری بڑی عزت بڑا وقار ہے، لیکن علی نے مجھے پھنسا ہی دی ہے، بڑا عجیب معاملہ کر دیا میرے ساتھ۔ تو کہ صحیح کوئی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، اگر نہیں لکھا گیا تو ٹائم لے لو، ٹائم نہیں ملا، فرصت نہیں ہوئی ہوگی تو اور ٹائم لے لو، 2 دن دے دوں 3 دن، نہیں اتنی بات نہیں ہے علی میں کر لوں گا، اور سر فرصت نہ ملے تو کوئی 2-3 دن کے بعد میں آ جاؤں گا۔ 2-3 دن گزارنے بعد سے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پہنچ گئے۔ عرب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے گنگے بیٹھے ہوئے، بولتا نہیں تھا، جب سے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ استاد یہ لکھا ہے مصرع، خاموش، پھر پرچی وہ نکالی، پھر پڑھا، پھر خاموش۔ جو احباب بیٹھتے ہیں کسی نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، آپ کہتے ہیں علی استادوں کو کس معاملے میں پھنسا دیا ہے، جب سے یہ پرچی دے کر گیا ہے نا مصرے کے لیے، اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، بس بار بار اس کاغذ کو نکالتے ہیں، مصرے کو پڑھتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ اتنے دن گزر گئے، کس کھاتے ڈال دیا کس کام پہ، ارے آج تک کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، ادھر پھنس گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے وہ شاعر کہتے علی یہ تو بتا یہ کلام کس کا ہے، علی یہ بتا یہ کلام کس کا ہے، یہ کلام انسان کا نظر نہیں آتا ہے، تیرا نہیں ہو سکتا، یہ کس کا کلام ہے، یہ کس سے لے کر آئے، کس سے لکھوا کے لایا ہے۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی نے شاہ فرماتے ہیں استاد یہ لکھوا کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا، اور یہ کلام اس وحدہ لا شریک کا ہے جو ہماری ساری عبادتوں کے لائق ہے، جس کے سوا سجدہ نہیں کیا جا سکتا کسی کو۔ اچھا وہ کون ہے، مجھے ملوا تو سے۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم نے دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کا کہا، حضور نے سورۃ کوثر کی تلاوت شروع کر دی۔ آج بھی کوئی خوش آواز اچھا قاری ہو تو پتہ ہے وہ قرآن پڑھو تو دل کرتا ہے یہ پڑھتا رہے، ہم سنتے ہی رہے۔ اذان دے تو دل کرتا ہے تو اتنی لمبی اذان دے بس تیری اذان ختم نہ ہو، تیری مست اذان نے ہمیں مست کر دے، شوق اذان کہ تیری شوق اذان ہمیں مست کر دیا، مست ہو جاتا انسان اس کی آواز، اس کے لب و لہجے میں، قرآن کے انداز میں۔ اور پھر پڑھنے والا وہ ہو کہ جس کے قلب اطہر پہ رب نے قرآن نازل کیا ہو، وہ خود تلاوت کرنے والا تو اس کا لطف کتنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کوثر کی تلاوت شروع کی، پوچھا تلاوت کے بعد کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام کس کا ہے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ کلام اس کا ہے۔ اچھا تو یقیناً جس کا یہ کلام وہ جھوٹا نہیں ہے، کلمہ پڑھاؤ اور مجھے اپنی غلامی میں داخل کر لو۔ کلمہ پڑھاؤ، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو خالق کے کائنات نے اسی منظر کو بیان کیا جو لوگ کہتے تھے یہ کلام کس کا ہے، یہ اپنا کلام ہے، کس کا کیا جادو ہے۔ تو رب نے اس کا اعلان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سارے کافر مل جائیں اور کفار کی جتنی اقسام میں ساری اکٹھی ہو جائیں، چاہے وہ عیسائیت کی صورت میں، چاہے وہ یہودیت کی صورت میں، چاہے وہ روافض کی صورت میں، چاہے وہ مشرکین کی صورت میں، کسی صورت میں کفار کی ساری اقسام جمع ہو جائیں اور ان کو کہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس کلام جیسے کی صورت تو لے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ والوں کے علاوہ، اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ سب کو اپنے ساتھ ملا دو، یعنی اللہ والوں کو چھوڑو اور جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان سب کو بھی ملا لو، یعنی ساری اقسام کفر کو جمع کر لو، سارے پڑھے لکھے جو تمہیں بڑا ناز نہ بوالو کہ تم سب کو اجمی کہتے ہو، گنگا کہتے ہو، اجمی میں نے گنگے کی ہے نا، کہ تم سب کو گنگا کہتے ہو، تم سارے پڑھے لکھے جمع ہو جاؤ اور شہداءکم من دون اللہ، اللہ والوں کے علاوہ سب کو جمع کر لو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور ساتھ دعویٰ بھی آگے سے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسی صورت لا، ساتھ جواب دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم یہ کر نہیں سکتے، لا نہیں سکتے ہو، یہ گمان نہ کرنا کہ ہم لے آئیں گے، یعنی رب نے ساتھ دعویٰ بھی کر دیا، یہ مشرکین کفار کو پتا کہ قرآن جیسی صورت نہیں لا سکتے، اور اگر وہ لا سکتے نا تو یہ بدر کا غزوہ نہ ہوتا، احد کا غزوہ نہ ہوتا، حنین تبوک میں حضور کو نہ جانا پڑتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی جنگیں ملا کر کم و بیش 100 جنگ کی، یعنی تھوڑی بہت جنگ نہیں ہے، 10 سال 1 ماہ اور 6 دن، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال 1 ماہ اور 6 دن، اور چند سیرت نگاروں کو نزدیک 4 دن کی، اتنا عرصہ حضور نے گزارا ہے، اور اس دورانے میں جنگیں کتنی ہیں 100، یعنی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، کوئی وہاں جھڑپ ہوگی، کوئی وہاں جھڑپ ہوگی، کوئی وہاں ہوگی، چند لوگ وہاں چلے گئے، چند وہاں چلے، 10 سال کے عرصے میں 100 جنگیں، اتنی، اگر اس کا جواب ہوتا مشرکین کفار کے پاس تو یہ 100 جنگ نہ ہوتی، بلکہ وہ صورت بنا کے لے آتے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم صورت بنا لے، 40 پورا ہو گیا، بات ختم ہوگی، تم ہار گئی، تم اللہ کے پیغمبر نبی نہیں ہو، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ بات وہ کر دیتے، ان کا نہ لانا اور حضور علیہ السلام کی 100 جنگیں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جیسی صورت کفار لا نہیں سکتے۔